نوی نشست شبہائے پیشاور خورشید خاور کی نوی نشست کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ نشست شب شنبہ 2 شعبان المعظم 1345 ہجری سے غروب آفتاب کے وقت شرکائے جلسہ میں چند سنی حضرات نواب عبد القیوم خان، غلام امامین مولوی عبدالاحد، غلام حیدر خان، سید احمد علی شاہ آئے اور رسمی صاحب سلامت کے بعد کہا کہ ان تمام راتوں میں بالخصوص گزشتہ شب ہمارے اوپر حق بالکل ظاہر ہو گیا ہے اور جو کچھ چاہیے ہم کو معلوم ہو گیا ہے، چونکہ ہم لوگ ضدی اور متعصب نہیں ہیں اور جاہو منصب کی خواہش بھی نہیں رکھتے، صرف عادت اور ماحول کے اثرات سے بغیر سمجھے سوجھے اتنی زندگی گمراہی میں بسر کر دی ہے۔ لہذا اب جب کہ حق آشکار ہو چکا ہے، انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ پھر بھی ہم لکیر کے فقیر بن رہے، چنانچہ ہم نے طے کر لیا کہ آج کی رات تمام حاضرین جلسے کے سامنے بالاعلان حضرات اہل سنت کے طریقے سے بیزاری کا اظہار کر دیں، جیسا کہ آخری شب میں بھی کیا، باقاعدہ تشیع کا اعلان کر دیا۔ میں نے تھوڑی اخلاقی گفتگو کے بعد ان حضرات سے خواہش کی کہ جب تک مناظرے کے جلسے ہو رہے ہیں یا خاموشی سے سنتے رہیں اور ابھی اپنے عقیدے کا اظہار نہ کریں، بلکہ انتظار کریں۔ ان کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تنہا ہمیں لوگوں پر نہیں بلکہ رسائل و اخبارات کو پڑھنے اور طرفین کے مباحث اور دلائل کا مطالعہ کرنے کے بعد بہت سے پاک نفس لوگوں پر مطلب واضح اور حقیقت ظاہر ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنی شیعت کا اظہار کیا ہے، لیکن دوسرے اشخاص کے دباؤ اور خجالت کی وجہ سے وہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، اور ان میں سے بعض افراد تو اپنے ضروریات زندگی اور شہر والوں کے ساتھ معاشرتی پابندیوں کے سبب سے مجبور ہیں کہ اپنے خیالات کو پوشیدہ رکھیں۔ نماز مغرب کے بعد ہی علماء اور دیگر حضرات بھی تشریف لے آئے، جن کا باقاعدہ استقبال کیا گیا، اور جب مجلس مناظرہ منعقد ہوئی تو شیخ عبدالسلام صاحب ہمارے فریق مقابل قرار پائے۔ حافظ صاحب چونکہ کل شب کے بیانات سے بہت متاثر تھے، لہذا وہ صرف طرفین کی گفتگو سنتے رہے۔ قبلہ و کعبہ سے شیخ صاحب مخاطب ہے اور مولانا صاحب، ان جلسوں میں جب سے ہم آپ کی ملاقات سے فیضیاب ہو رہے ہیں، علاوہ علم و منطق آپ کے حسن اخلاق اور بلند تہذیب و ادب نے ہم سب کو مسخر کر لیا۔ آپ کے سامنے اگر کوئی شخص بھی آ جائے سر تسلیم خم کر دے، دوستوں کا کیا ہے، دشمن بھی اگر آ جائے تو سر تسلیم خم ہو جائے۔ آپ ہر مقام پر اہل سنت والجماعت کے اعمال و افعال کا تذکرہ تو کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں ان اعمال کا، لیکن شیعوں کے طور طریقے پر کوئی توجہ نہیں کرتے، بلکہ برابر ان کی طرف سے دفاع کرتے رہتے ہیں۔ یہ بتائیے کیا ماجرا ہے یہ؟ در حالانکہ اہل تشیع کے اعمال قبیحہ اور افعال شیعہ اس قدر گندے ہیں کہ ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کیا کہیں گے اس سلسلے میں آپ؟ میں نے تو سوال قائم کر دیا، جواب کا منتظر ہوں، اور سارے اہل جلسہ بیٹھے ہیں۔ شیخ صاحب، میں صرف حق کی طرف سے دفاع کرنے کا عادی ہوں، وہ چاہے جہاں ہو، اس لیے کہ ہمارے آقا و مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں بالخصوص حسنین کو جو وصیتیں فرمائی ہے ان میں ارشاد فرمایا، یعنی حق بات کہو اور آخرت کے لیے عمل کرو، ظالم کے دشمن رہو اور مظلوم کی مدد کرو۔ اگر میں نے مخالفین کی شکایت یا شیعوں کی طرف سے کوئی دفاع کیا ہے تو حق کی روح سے کیا ہے۔ میں نے جو کچھ
شکوہ کیا ہے اس کو عقلی اور منطقی دلیلوں سے ثابت کر دیا ہے۔ اب اس کا ثبوت آپ کے ذمہ ہے۔ شیعوں کے وہ کون سے برے اعمال ہیں جن کی آپ اس قدر سخت مذمت اور تنقید کر رہے ہیں؟ ان کی اصلاح ہی نہیں ہو سکتی؟ تو آپ بتائیے۔ ابلا کعبہ، بدترین حرکت جو شیعوں سے سرزد ہوتی ہے اور عقلی اور نقلی حیثیت سے مذموم ہے، وہ یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہما کو بعض برے کاموں اور زناکاری سے نسبت دیتے ہیں، حالانکہ یہ مسلم ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بستری کا شرف حاصل پایا، اور حضرت کی محبوب بیوی تھی، وہ اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ کیا بات، یہ کوئی بات ہے؟ بتائیے آپ۔ ارے عائشہ پر بدکاری اور زناکاری کی تہمت کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بتائیں آپ۔ اب دیکھیے، انہوں نے سورہ نور نہیں پڑھا، اگر پڑھتے تو کبھی عائشہ رضی اللہ عنہما کو برا نہ کہتے۔ سورہ نور میں اللہ تعالی فرماتا ہے، یعنی بدکار و ناپاک عورتیں اس قسم کے مردوں کے لیے اور بدکار و ناپاک مرد اسی طرح کی عورتوں کے لیے مناسب ہیں، اور نیک و پاکیزہ عورتیں اسی طریقے کے مردوں کے لیے، اور نیک و پاکیزہ مرد اسی صفت کی عورتوں کے لائق ہیں، اور یہ پاک و پاکیزہ افراد ان تہمات سے مبرہ ہیں جو ان پر لوگ عائد کرتے ہیں۔ اب بتائیں، میں نے تو قرآن کی آیت پیش کی، بلا وجہ آپ شیعہ حضرات ہمارے ام المومنین کو برا بھلا کہتے، یہ کیا طریقہ ہے بھائی آپ لوگوں کا؟ شیخ صاحب، اولن تو ام المومنین عائشہ کے بارے میں آوارگی اور زناکاری کی تہمت کا جو الزام آپ نے شیعوں پر لگایا، وہ سراسر جھوٹ اور زبردست دھوکہ ہے شیعوں کی جانب سے، بلکہ شیعہ عوام کی طرف سے بھی ہرگز ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی۔ آپ کا یہ فرمانا ایک کھلا بہتان ہے جو جذبات برانگیختہ کرنے کے لیے صدیوں پہلے چند نواسب اور خوارج کی زبان سے نکلا۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتے تھے اس کو شیعوں کے سر تھوپ کے ان کی زبانی بیان کرنا شروع کیا اور بیچارے شیعوں کو بدنام کیا۔ پھر کچھ دوسرے لوگ بھی ایک کے بعد دیگر بغیر جانچ پڑتال کے الزامات کو تسلیم کر کے اعتراض پر تل گئے، جیسا کہ جناب عالی ایراد اور عیب جوئی کر رہے ہیں۔ آپ اگر علماء شیعہ کی تمام کتابوں کا ایک ایک ورق الٹ ڈالیں گے تب بھی ہرگز اس قسم کی روایت نظر نہیں آئے گی۔ کسی نے ام المومنین عائشہ پر بدکاری اور زنا کی تہمت نہیں لگائی۔ یہ جھوٹا دعویٰ ہے اور یہ ایک جھوٹا الزام ہے۔ آپ کو شیعوں کی تفسیروں اور کتب اخبار کا مطالعہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ قضیہ میں انہوں نے ام المومنین عائشہ کی طرف سے کیوں کے دفاع کیا ہے، حالانکہ اگر شیعوں کے ایسے عقائد ہوتے تو ام المومنین عائشہ کی ذات پر حملہ کرنے کے لیے آوارگی زناکاری کی تہمت لگانے کا سب سے اچھا موقع افق ہی کا معاملہ تھا۔ در حقیقت اس قسم کے اتہامات خود رسول اللہ کے زمانے میں منافقین صحابہ کی ایک جماعت نے عائد کی تھی، جیسا کہ مسلح ابن اثاثہ، حسان ابن ثابت اور عبداللہ ابن ابی وغیرہ۔ چنانچہ عائشہ کی برات ذمے اور منافقین کی غلط بیانی پر قرآن مجید میں 7 آیتیں بھی نازل ہوئی۔ آپ کی یادداشت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ہم شیعوں کا عقیدہ اس بات پر ہے کہ جو شخص رسول اللہ کی بیوی کو چاہے وہ عائشہ اور حفصہ ہی ہوں، آوارگی اور زناکاری کا نسبت دے، وہ ملحد و کافر ہے، ملعون ہے، اس کا خون و مال حلال ہے، اس لیے کہ ایسی نسبت خود حضرت کے مقدم مرتبے کی شان میں بہت بڑی اہانت ہے۔ اس کے علاوہ شیعوں کو یہ بھی علم ہے کہ کسی مسلمان پر بھی زناکاری اور حرام کاری کی تہمت لگانا حرام ہے، نہ کہ حرم رسول پر، چاہے وہ عائشہ و حفصہ کیوں نہ ہو۔ شوہر زوجہ نیک اور بدی میں ایک دوسرے کے مثل نہیں ہیں۔ دوسرے جو آئے شریفہ آپ نے تلاوت کی اس کے معنی وہ نہیں ہے جو آپ کے سمجھے ہوتے ہیں۔ شوہر زوجہ کو نیکی و بدی میں ہر پہلو سے ایک دوسرے کا شریک و مماثل ہونا چاہیے، یعنی اگر ان میں سے ایک نیک سخت اور مومن اور جنت کا مستحق ہو تو دوسرا بھی ایسا ہی ہو، یا اگر ایک بدبخت و فاسق و کافر ہو، مستحق جہنم ہو، تو دوسرا بھی اس کے مثل ہو۔ اگر مطلب یہی ہو جیسا آپ خیال کرتے ہیں
تو اس کی زد میں بہت سے لوگ آ جائیں گے، جن میں شیخ الانبیاء حضرت نوح، لوط علیہ نبینا علیہ السلام، ان کی بیویاں، اور آسیہ و فرعون بھی، کیونکہ آیت نمبر 10 11واں سورہ تحریم میں ارشاد ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے کافروں کے لیے زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی مثال دی ہے، جو ہمارے 2 صالح بندوں کے تحت میں ہیں۔ بس ان عورتوں نے دونوں کے ساتھ خیانت کی، اور یہ دونوں نوح اور لوط ان کو خیر خدا سے نہیں بچا سکے۔ ان دونوں عورتوں کے لیے حکم دیا گیا دوسرے دوزخیوں کے ساتھ آگ میں جھونک دیا جائے۔ خدا نے مومنین کے لیے آسیہ زن فرعون کی مثال دی ہے، جبکہ انہوں نے دعا کی کہ بارہلا میرے لیے جنت میں گھر بنا، مجھ کو فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور قوم جفاکار سے بچا لے۔ یہ دونوں آیتیں صاف صاف بتا رہی ہے کہ زوجیت طرفین کے لیے ایک ہی قسم کا نتیجہ ہے اور ثمر نہیں دیا کرتی ہیں۔ چنانچہ شیخ الانبیاء حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں نے اپنے شوہر کے ساتھ جو خیانت کی، اس کی وجہ سے ان 2 بزرگوں پیغمبروں کی زوجیت نے ان کو کوئی نفع نہیں بخشا۔ دونوں کافر مری اور جہنم میں جائیں گی، جیسا کہ آیت کا آخری حصہ ہے صراحت کر رہا ہے، یعنی حکم دیا گیا کہ ان دونوں عورتوں کو دوزخیوں کے ساتھ آگ میں ڈال دو۔ اور اسی کے برعکس آسیہ زن فرعون کو اپنے کافر شوہر سے کوئی ضرر نہیں پہنچا، فرعون جہنم، یہ بحث میں جائیں گی۔ زوجیت کا رشتہ، جس کو آپ سبب شرافت سمجھتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں رکھتا، البتہ یہ تعلق اس وقت اثر انداز ہوگا جبکہ ظاہر و باطن اور اخلاق و سیرت میں ایک دوسرے سے مشابہ ہو، ورنہ کافر اور مسلم اور مومن، منافق و مومن کو آپس میں ازدواجی سلسلے کی وجہ سے کوئی نفع یا ضرر نہیں پہنچتا۔ چنانچہ کوئی شخص مومن ہے اور اس کی زوجہ بے دین ہو کر اس کو برا کہے تو اس کے اخلاق کی مذمت کرے تو اس سے شوہر کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اگر لوگ اس عورت کے فاسد اور اخلاق کی بدگوئی کرے تو اس سے بھی مومن شوہر کی کوئی اہانت نہ ہوگی۔ بتائیے شیخ صاحب۔ دیکھیے، آپ نے جس سلسلے سے گفتگو جاری کی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر دے۔ کہ سخت تعجب ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کے بیان کے اندر کھلا ہوا تضاد نظر آیا۔ تضاد ہے ساری گفتگو میں آپ کی؟ صرف ایک نشست میں نہیں، بلکہ اول عمر سے آخر دم تک ممکن نہیں ہے کہ میں متضاد گفتگو کروں، کیونکہ دینی و مذہبی امور علمی و عقلی ہیں، اور ان کا مرتب نقشہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا۔ ہم عقائد میں ذاتی نظریات کو دخل نہیں دیتے۔ فلاسفہ اور حکمات کے ایسے عقیدے رکھتے ہیں جو برابر بدلتے رہتے ہیں۔ ہر ایک ذاتی مفروضات کار بند ہو اور اپنے ہی نظریات پر عمل درآمد کرے۔ افلاطون کے نظریے اس کے استاد سقراط سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، اور فیض و فیاض کے خیالات اس کے صرف ایک نشست میں نہیں بلکہ اول عمر سے آخر تک ممکن نہیں ہے کہ میں متضاد گفتگو کروں، کیونکہ دینی اور مذہبی، علمی اور عقلی ہیں۔ ان کا ایک مرتب نقشہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا۔ ہم عقائد میں ذاتی نظریات کو دخل نہیں دیتے، نہ فلاسفہ اور حکمہ کے ایسے عقیدے رکھتے ہیں جو برابر بدلتے رہتے ہیں۔ ہر ایک ذاتی مفروضات پر کار بند ہو، اپنے ہی نظریات پر عمل درآمد کرے، جیسے کہ افلاطون کے نظریے ان کے استاد سقراط سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، اور فیض و فیاض کے خیالات ان کے استاد سے میل نہیں کھاتے۔ لیکن مکتب انبیاء کے تربیت یافتہ لوگوں میں، بالخصوص حضرت خاتم الانبیاء کے بلند تعلیمات میں، جو حضرت کے باب علم حضرت علی علیہ السلام کے وسیلے سے ہم تک پہنچے ہیں، کوئی تناقض نہیں۔ اللہ صاحب، ایک جگہ تو آپ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کو بھی زنا اور حرام کاری کی نسبت دینا حرام ہے، اور دوسرے مقام پر یہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ کیا یہ دونوں جملے متناقض نہیں ہیں؟ اور کیا آپ کی گفتگو بے جا نہیں ہے کہ انبیاء کی بیویوں پر آورگی اور زناکاری اور خیانت کی تہمت رکھ رہے ہیں آپ؟ بتائیے کیا کہیں گے اس سلسلے میں آپ؟ شیخ صاحب، مجھ کو یقین ہے کہ آپ جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں اور بلا وجہ جلسے کا وقت لے رہے ہیں۔
آپ خود جانتے ہیں کہ اس مقام پر آپ نے مغالطہ دیا ہے، لیکن مجھ کو آپ جیسے دانشمند عالم سے اس غلط مبحث کی امید نہیں تھی، کیونکہ یہ آیت شریفہ میں خیانت کے معنی آپ کو خود معلوم ہے۔ ازواج انبیاء کے لیے آپ کی یہ طرفداری قطعاً اسی عرض سے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بات آگے بڑھے اور آپ کے متعدد مقصد کے خلاف حقیقتوں کا انکشاف ہونے لگے۔ آپ سے تعجب ہے کہ خیانت کو زناکاری سے تعبیر کر رہے ہیں، حالانکہ دونوں چیزوں کے درمیان بہت فرق ہے۔ انبیاء کی عورتیں آوارگی سے بالکل معرہ اور مبرہ تھی، یہاں تو صرف خیانت کا تذکرہ ہے۔ اول یہ کہ کسی پیغمبر کی زوجہ ہو، اگر وہ اس پیغمبر کی رفتار و گفتار و حقیق ہدایت کے خلاف عمل کرے تو یقیناً وہ خائن ہے۔ اور دوسرے یہ میرا قول نہیں ہے کہ انہوں نے خیانت کی جس پر آپ غلط فہمی پھیلانے اور اعتراض قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ آیت شریفہ میں صاف صاف ظاہر ہے فخانتاہما، یعنی دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، اور ان کی خیانت زناکاری نہیں تھی، جیسا کہ میں عرض کر چکا۔ ازواج انبیاء بالعموم اس قسم کی خیانت سے مبرہ تھی، بس ان کی خیانت کا مطلب نافرمانی اور کفر و نفاق تھا۔ حضرت نوح کی زوجہ اپنے شوہر کی مخالفت تھی اور لوگوں سے آپ کی بدگوئی کرتی تھی، کہتی تھی کہ میرا شوہر دیوانہ ہے، چونکہ میرا اس کا رات دن کا ساتھ ہے، لہذا میں اس کے حالات سے بخوبی واقف ہوں، اس کے فریب میں نہ آنا۔ حضرت لوط کی زوجہ آپ کی قوم کو تالہ دار اور مہمانوں کی خبر دیتی تھی اور آپ کے دشمنوں اور ظالموں کو شوہر کے گھر کے راز بتا کر فتنہ و فساد برپا کرتی تھی۔ اور سورہ نور کی جس آیت سے آپ نے اپنے مطلب پر استدلال کیا، بربنائے تحقیق مفسرین اور بقول معصوم اس کے معنی اس طرح سے ہیں کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لائق ہیں اور ناپاک مرد ان کی طرف مائل ہیں۔ آپ پاک عورتیں پاک مردوں کے قابل ہیں اور پاک مرد ان کی طرف مائل ہے۔ تو اسی سورے میں اس سے قبل کی آیت کے بھی یہی معنی ہے، یعنی زناکار مرد صرف زناکار اور مشرک عورت سے نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے صرف زناکار اور مشرک مرد ہی نکاح کرتا ہے۔ لہذا یہ آیت شریفہ الخبیثات الخبیثین ہرگز آپ کے مدعا کو ثابت نہیں کرتی، آپ کے معنی آپ کے نظریے اور مقصد سے کوئی رابطہ نہیں رکھتی۔ ام المومنین عائشہ پر تنقید کی جاتی ہے کہ کسی غیر جانبداری اور تعصب کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے غلط طرز عمل کی وجہ سے ساری زندگی سکون سے نہیں بیٹھی، برابر ان سے ایسے افعال سرزد ہوئے جو رسول اللہ کی کسی بیوی سے، حتیٰ کہ حفصہ دختر عمر سے بھی سرزد نہیں ہوئے۔ جماعت شیعہ کی تنقید اور تبصرہ انہی تنقیدوں کے حدود کے اندر ہے جن کو خود آپ کے علماء نے نقل کیا ہے۔ اس مضطرب الحال عورت نے اپنی تاریخ زندگی کو داغدار بنا دیا۔ دیکھیے، آپ خود انصاف کیجئے قبلہ کہ آپ کے سابق بیانات کی پیش نظر کیا آپ جیسے شریف اور متین انسان کے لیے ایسے جملے زبان سے نکالنا مناسب ہے کہ ام المومنین نے اپنی تاریخ کو داغدار بنا دیا؟ کیسے کہیں گے آپ؟ جی، اب آپ غور کریں، رسول اللہ کی بیویاں سو ام المومنین جناب ختیجہ کے سب کی سب ہمارے لیے یکساں ہیں۔ ام سلمہ، سودا، عائشہ، حفصہ، میمونہ وغیرہ سبھی امہات المومنین ہیں، لیکن عائشہ کی رفتار و گفتار، اعمال و افعال نے ان کو دوسری عورتوں سے الگ اور ان کی تاریخ کو داغدار کر دیا۔ یہ میرا ہی قول نہیں بلکہ آپ کے اکابر علماء نے ان کی زندگی کو داغدار لکھا۔ کسی شخص کی نیک و بد افعال چھپے نہیں رہتے، ایک دن حقیقت کھل جاتی ہے۔ اصلیت یہ ہے کہ آپ حضرات اپنی والہانہ محبت کی بنا پہ چشم پوشی سے کام لیے ہوئے، بجائے اس کے کہ روایات کی مطابقت کرتے ہر بات کو صحت پر محمول کر کے دفاع کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو آپ کے علماء کہتے ہیں، البتہ حیرت تو اس بات پر ہے کہ اگر سنی علماء اور مورخین لکھیں اور کہیں تو کوئی قیامت نہیں اور نہ آپ ان کی کوئی گرفت کرتے ہیں، لیکن اگر بیچارہ کوئی شیعہ وہی بات لکھ دے یا کہہ دے تو آپ اس پر ہزاروں عیب اور تہمتیں لگا کر اعتراض کی بھرمار کر دیتے ہیں۔
اگر آپ کے پاس کوئی اراد اعتراض ہے تو سب سے پہلے اپنے علماء پر وار کیجئے، انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا۔ جی دیکھیے، آپ یہی پوچھنا چاہتے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کیوں؟ تو دیکھیے اس کا جواب میں کہوں گا، دیکھیے یقیناً بات یہ ہے کہ انہوں نے کیونکہ علی کرم اللہ وجہ کی مخالفت کی ہے، اس وجہ سے آپ کردابینی کرتی ہیں۔ شیخ صاحب، اولن ہمارے یہاں خردبینی نہیں بلکہ کلی بینی ہے۔ امیر المومنین امام حسن اور اہل بیت طہارت علیہ السلام خلافت تو اپنی جگہ پر ایک مستقل چیز ہے، لیکن ام المومنین عائشہ کی بدنما تاریخ زندگی کی داغ تو خود رسول اللہ کے زمانے میں پڑ چکی تھی، جبکہ وہ فطرت اور ذاتی خصلتوں کی بنا پر خود پیغمبر کو اذیت و آزار پہنچاتی رہیں۔ دوسروں کا کیا تذکرہ، ہمیشہ حضرت کی نافرمانی پر کمر بستہ رہیں۔ تعجب ہے کہ ام المومنین اور رسول خدا کی محبوبہ کو آپ اس قدر پست سمجھتے ہیں کہ یہاں تک کہ کہنے پر تیار ہو گئے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتی تھی۔ آپ کا یہ دعویٰ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ ام المومنین نے قطعاً قرآن کریم کو پڑھا تھا اور آیے شریفہ یعنی جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ خدا اور رسول کو نافرمانی و مخالفت وغیرہ سے آزار و اذیت پہنچاتے ہیں، یقیناً خدا نے ان پر دنیا و آخرت پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلت و خواری کے ساتھ عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ ان کی نظر سے گزر چکی تھی، لہذا کیسے ممکن تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت و آزار دے کر دنیا و آخرت میں خدا کی ملعون بنے اور آخرت میں اپنے لیے ذلت و خواری کے ساتھ عذاب سخت مہیا کریں۔ پس قطعاً یہ مضمون خالص جھوٹ اور شیعوں کی لگائی ہوئی تہمتوں میں سے ایک ہے۔ شیخ صاحب، میری درخواست ہے کہ اس قدر گندی باتیں نہ کہیے، کیونکہ میں کئی بار عرض کر چکا کہ شیعہ تہمت تراز اور افطرا پرداز نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں ایسی واضح دلیلیں ہیں جن کے بعد ان کو کبھی جال سازی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ رہا آیت شریفہ کا معاملہ تو میں بھی تصدیق کرتا ہوں، تنہا ام المومنین عائشہ ہی نہیں اس آیت کو نہیں دیکھا تھا بلکہ ان کے باپ ابو بکر اور کبار صحابہ سبھی نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ان اخبار و احادیث کی مطابقت سے جو میں گزشتہ شبوں میں پیش کر چکا ہوں، بہت سی حقیقتوں کا انکشاف بھی واضح ہے، بشرط انصاف سے کام لیا جائے اور رسول اللہ کو عائشہ کی اظہار رسانی صرف علماء شیعہ ہی کی کتابوں میں نہیں بلکہ آپ کے اکابر علماء اور بڑے بڑے مورخین نے بھی لکھا۔ انہوں نے بارہا حضرت کو تکلیف پہنچائی اور رنجیدہ خاطر کیا۔ چنانچہ امام غزالی نے احیاء العلوم کے جزء دوم باب کتاب آداب النکاح کے صفحے 135 میں عائشہ کی مذمت میں کئی روایتیں نقل، من جملہ ان کے رسول خدا سے ان کا مقابلہ اور ابو بکر کا فیصلہ، جس مولوی علی متقی نے کنز العمال کے جلد نہم صفحے 116 میں اور ابو علی نے مسند میں اور ابو شیخ نے کتاب امثال میں بھی روایت کی۔ ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ سے ملنے گئے تو وہاں پیغمبر اور عائشہ کے درمیان رنجش ہو گئی، جس کا فیصلہ ابو بکر کے اوپر رکھا گیا۔ عائشہ توہین آمیز الفاظ کہہ رہی تھی، چنانچہ اسی سلسلے میں حضرت نے حضرت سے کہا کہ میں اپنی بات چیت اور طرز عمل میں انصاف کا طریقہ اختیار کروں۔ اس گستاخانہ کلام سے ابو بکر کو اتنا غصہ آیا کہ اپنی بیٹی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا، جس سے خون ان کے کپڑوں پر بہہ نکلا۔ امام غزالی نے اسی باب نکاح میں دوسروں نے بھی نقل کیا ہے کہ ابو بکر اپنے بیٹی کے گھر پہنچے اور ان کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ عائشہ سے ناراض ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے درمیان جو قضیہ ہوا اس کو بیان کرو تاکہ میں فیصلہ کر دوں۔ پیغمبر نے عائشہ سے فرمایا کہ تم کہو گی یا میں بیان کروں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم ہی بتاؤ، لیکن بات سچ ہی کہنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور اپنے دوسرے جملے میں حضرت سے کہا کہ تم تو وہ ہو کہ اپنے کو واقعی خدا کا نبی سمجھ بیٹھے ہو۔ آیا ان جملوں سے مقام نبوت پر حملہ نہیں ہوا؟
معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ شاید عائشہ رسول اللہ کو برحق پیغمبر ہی نہیں جانتی، اور جب تو حضرت کی شان میں ایسے فقرے استعمال کرتی تھی۔ اس قسم کی اہانت آپ کی کتابوں میں کثرت سے منقول ہے، سب کی سب حضرت کے آزار و اذیت و دلی رنجش کا باعث ہے۔ آخر فریقین کے علماء و مورخین بلکہ غیروں نے بھی تاریخ اسلام میں دوسرے ازواج رسول کے لیے کوئی بات کیوں نہیں لکھی اور کوئی تنقید کیوں نہیں کی؟ حتیٰ کہ حفصہ دختر عمر ابن خطاب کے لیے بھی اس قسم کے ارادات نہیں کیے، فقط عائشہ ہی کے طور پر طریقے ان کی بدنامی کا سبب بنے۔ اور ہم بھی عائشہ کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو خود آپ کے اکابر علماء نے لکھا۔ آیا آپ نے امام غزالی کی کتاب یا تاریخ طبری یا تاریخ مسعودی یا تاریخ عاصم کوفی وغیرہ کا مطالعہ نہیں کیا؟ آپ کے بڑے بڑے علماء نے ان احکام کو خدا و رسول کے مقابلے میں سرکش اور نافرمان قرار دیا ہے۔ آیا اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم سے انحراف نیک بختی اور سعادت کی دلیل ہے؟ اس کے بعد بھی میں اس کی شکایت کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین کی زندگی کو داغدار کیوں کہا؟ خدا اور رسول کے احکام سے سرکشی، خلیفہ رسول کے مقابلے میں بغاوت، حضرت کے مسلم الثبوت وسیع سے جنگ کرنے سے بڑھ کے اور کون سا تاریخی داغ ہو سکتا ہے؟ حالانکہ سورہ احزاب کی آیت نشان 33 میں خدا حضرت کی تمام بیویوں سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ میں اپنے گھر یعنی اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھو، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو۔ چنانچہ حضرت کی دوسری بیویوں نے اس حکم کی پابندی بھی کی، بغیر کسی ضروری کام کے گھر سے باہر قدم نہیں رکھی، یہاں تک کہ عائمش نے بھی اس کی روایت کی ہے۔ چنانچہ سیاہ کے اندر آپ کے محدثین اور مورخین کی کتابوں میں درج ہے، سودا زوجہ رسول خدا سے لوگوں نے کہا کہ تم حج و عمرہ کیوں نہیں کرتی، اس سعادت عظمیٰ سے اس لیے محروم ہو؟ تو سودا نے جواب دیا کہ مجھ پر ایک مرتبہ حج واجب تھا، اس کو وجہ لائی، اب اس کے بعد میرا حج و عمرہ حکم خداوندی کی اطاعت ہے، کیونکہ اس کا ارشاد ہے یعنی اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھو۔ میں اس کی تعمیل میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، بلکہ میرا تو ارادہ یہ ہے کہ جس حجرے میں رسول اللہ مجھ کو بٹھا گئے ہیں حتی امکان میں اس سے بھی قدم باہر نہ رکھوں یہاں تک کہ مر جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے کیا بھی یہی، گھر سے باہر نہیں نکلی، ان کا جنازہ ہی نکلا۔ ہمارے لیے سودا یا عائشہ، ام سلمہ میں کوئی فرق نہیں ہے، سبھی پیغمبر کی بیویاں اور امہات المومنین ہیں۔ امت کے نزدیک عائشہ و حفصہ کا جو احترام ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ابو بکر و عمر کی بیٹیاں تھیں، اگرچہ آپ اس جہت سے احترام کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ رسول اللہ کی زوجہ اور شریک حیات تھی، لیکن ازواج رسول کو فخر و شرف اسی وقت حاصل ہوگا جب وہ متقی و پرہیزگار ہوں، جیسا کہ آیت 33 سورہ احزاب میں صاف ارشاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے زنان پیغمبر، تم کسی دوسری عورت کے مانند نہیں ہو، یعنی شرافت و فضیلت کی حیثیت سے تم سب پر فوقیت رکھتی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ خدا ترضی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ پس سودا رسول اللہ کی ایک متقی اور مطیع فرما بردار بیوی تھی۔ عائشہ حضرت کی وہ سرکش زوجہ تھی جو طلحہ زبیر کے فریب میں آ کر بصرہ پہنچی، جہاں حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے والی بصرہ اور بزرگ صحابی عثمان ابن حنیف کو گرفتار کر کے ان کے سر اور چہرے کے سب بال اکھاڑ ڈالے اور تازیانوں کی زبردست مار دے کر ان کو نکال دیا، اور بیچارے 100 لوگوں سے زیادہ نہتے لوگوں کو قتل کر دیا۔ چنانچہ ابن اسیر نے اور علامہ امام مسعودی نے اور محمد ابن جریر طبری نے سب نے تفصیل سے لکھا۔ اس کے بعد عسکر نامی اونٹ پر سوار ہو کر، جس کو توندوے کی کھال اور زرہ پہنائی گئی تھی، زمانہ جاہلیت کے جنگی سپاہی کے میدان میں آ گئی، اور محض ان کی بغاوت وجہ سے ہزاروں مسلمانوں کے خون بہہ گئے۔ آیا یہ داغ نہیں تھا کہ بے حیثیت اور خدا ناشناس لوگ اپنی عورتوں کو گھروں کے اندر پردے میں بٹھائیں، لیکن رسول خدا کی بیوی کو اس غنیمت و رسوائی کے ساتھ مجمع میں عام طور پر لا کر کھڑی کریں؟
آیا یہ اقدام خدا اور رسول کے حکم سے چلتا بھی نہیں ہے؟ بتائیے۔ اور وہ بھی علی ابن ابی طالب کی سی ایسی بزرگ شخصیت کے مقابلے میں، جس کے فضائل و مناقب میں خود آپ کے اکابر علماء نے اتنی کثرت سے روایتیں نقل کی ہے کہ ان کا شمار احسان و دشوار ہے۔ چنانچہ امام احمد ابن حنبل نے اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں، خطیب خوارزمی نے اپنے مناقب میں، ان تمام نے خلفائے ثانی عمر ابن خطاب اور جراحمت عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اگر سمندر روشنی بن جائے، درخت قلم بن جائے، سارے انسان لکھنے والے ہوں اور پوری قوم جن کے حساب کرنے والے ہو، تب بھی اے ابو الحسن تمہارے فضائل کا شمار نہیں کر سکتے۔ جن بزرگوار کے حق میں جناب رسالت مآب ایسے کلمات ارشاد فرمائے کہ تمام جن و انس مل کر بھی ان کے فضائل کا حساب نہیں کر سکتے، تو بھلا ہم لوگ اپنی کند زبانوں اور شکستہ قلموں سے آپ کے مراتب و مناقب عالیہ کا حسر کیوں کر سکتے ہیں؟ پھر بھی جہاں تک طاقت و قدرت تھی، اکابر علماء شیعہ کے علاوہ خود آپ کے علماء نے باوجود اپنے پورے تکلیف کے، بعض نے اپنے انتہائی تعصب کے بعد بھی حضرت علی کے لاتعداد فضائل میں سے صرف ایک جز کو درج کرتا ہوں اپنی کتابوں کو بھر دیا ہے۔ آپ سیاہ ستہ کو غور سے فرما لیں۔ ان کے علاوہ مدت القربہ، سید علی ہمدانی اور معظم طبرانی اور مطالب السیول وغیرہ کا مطالعہ کریں تو بکثرت احادیث کہ رسول اکرم نے فرمایا میں شام کے ہمارے پاس تشریف لائیں۔ جناب فاطمہ زہرا سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار رسول خدا شام کو ہمارے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، یعنی خدائے عز و جل فرشتوں کے سامنے بالعموم تم لوگوں پر فخر کرتا ہوں اور بالعموم تم لوگوں کو بخش دیا، اور خصوصیت کے ساتھ علی کو اور میں جو کہ خدا کا رسول ہوں بغیر رشتے اور خرابت والے جذبہ محبت کے کہتا ہوں کہ در حقیقت پوری سعادت کے ساتھ سعید و نیک بخت وہی ہے جو علی کو ان کی زندگی میں اور وفات کے بعد دوست رکھے، پوری شفاعت کے ساتھ شقی و بدبخت وہی ہے جو علی سے ان کی زندگی میں اور موت کے بعد بغض رکھے۔ انہی کتابوں میں ایک مفصل حدیث جس کو غالباً میں گزشتہ شبوں میں عرض کر چکا ہوں، یہ خلیفہ عمر ابن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، یعنی جھوٹا ہے وہ شخص جو اے علی تم کو دشمن رکھتا ہو اور پھر بھی میری دوستی کا دعویٰ کرتا ہو۔ اے علی جس نے تم کو دوست رکھا اس نے مجھ کو دوست رکھا، اور جس نے مجھ کو دشمن رکھا کو خدا نے دوست رکھا، اور جس کو خدا نے دوست رکھا اس کو جنت میں داخل کرنا ہے۔ جس نے تم کو دشمن رکھا اس نے مجھ کو دشمن رکھا، اور جس نے مجھ کو دشمن رکھا اس نے خدا کو دشمن رکھا، اور وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح بہت ساری حدیثیں موجود ہے جو آپ کے اکابر علماء نے نقل کی ہے، اور انہی کتابوں میں یہ حدیث بھی آئی ہے کہ اے علی تمہاری محبت ایمان اور تمہاری عداوت نفاق ہے۔ سب سے پہلے جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ تمہارا دوست ہوگا، اور سب سے پہلے جو شخص جہنم میں ہوگا وہ تمہارا دشمن ہوگا۔ اور یہ حدیث کہ علی کو دوست نہیں رکھتا لیکن مومن، اور علی کو دشمن نہیں رکھتا لیکن کافر، اور یہ حدیث کہ اے علی تم کو دوست نہیں رکھتا لیکن مومن اور دشمن نہیں رکھتا وہ جو کافر ہو۔ اس قسم کی بہت ساری احادیث آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ممکن ہے کہ ان حدیثوں میں سے کوئی نمونہ بیان فرماؤں تاکہ حقیقت کھل جائے۔ آپ کے بیان سے پھر مجھ کو تعجب ہوا۔ آپ پہلی شب کا یہ معاہدہ بھول گئے کہ ہم لوگ ایک طرفہ حدیثوں سے استدلال نہیں کرتے، لہذا میں انہی حدیثوں کو پیش کر رہا ہوں جو آپ کی معتبر کتب میں موجود ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو حدیث بھی ہم سنیں گے ان کو احانت کے ساتھ رد کریں گے۔ افسوس ہے کہ تنہا میں نہیں، تردید نہیں، بلکہ خود آپ کے اکابر علماء نے بھی رد کیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ میزان الاعتدال ذہبی اور تاریخ خطیب بغدادی کی طرف رجوع کیجیے گا۔ نظر آئے کہ اکثر ائمہ ذرا تعدیل نے عبد الرحمن ابن مالک کے حالات میں نقل کیا ہے، یعنی در حقیقت عبد الرحمن سخت جھوٹا اور بڑا تہمت باندھنے والا اور بہت حدیثیں گڑنے والا تھا۔ اسی نے ام المومنین کی شان حدیثیں نقل کی ہے۔
یا آپ کے علماء نے خود اس کی تردید کی ہے؟ آپ کو خدا کا واسطہ انصاف سے بتائیے کہ آپ کی ایک طرف حدیث جو ایک دروغ گو اور جعل ساز شخص سے مروی ہے، ان تمام احادیث روایت کا مقابلہ کر سکتی ہے جو آپ کے اکابر علماء سے منقول ہے، جن میں نے بعض نمونے کے طور پر پیش کیے؟ مہربانی کر کے جامع الکبیر سیوطی جلد ششم صفحہ 390 پر اور ریاض النظرہ میں محب الدین طبری نے جلد دوم صفحہ 215 اور امام ترمذی نے جلد دوم 299 جامع ترمذی میں اور استیعاب میں ابن عبد البر کی صفحہ 49 جلد نمبر 3، اسی طرح حلیت الاولیاء میں حافظ ابو نعیم نے جلد ششم صفحہ 295 پہ اور مطالب سیول میں 166 صفحے ملاحظہ فرمائیے، ہر ایک نے مختلف عبارتوں کے ساتھ ابو ذر غفاری سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یعنی ہم لوگ عہد رسول میں منافقین کو صرف 3 علامتوں سے پہچانتے تھے۔ دیکھیے آپ، میں نے اتنے حوالے جو آپ حضرات کے اکابر علماء کے اور مستند روایتوں سے پیش کیے دیتے۔ جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عہد رسول میں منافقین کو 3 علامتوں سے پہچانتے تھے: خدا اور رسول کو جھٹلانے سے، ترک نماز سے، اور علی ابن ابی طالب کی عداوت۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم منافقین کو بغض علی سے پہچانتے تھے عہد رسول میں، اور ہمارے پاس منافقین کے سوا اس کی کوئی پہچان نہیں تھی کہ وہ علی سے دشمنی رکھتے۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند جلد اول صفحہ 95 میں اور ابن علامہ ابن عبد البر نے الاستیاب کے جلد 3 صفحہ 37 میں اور اسی طرح خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے جلد 4 صفحہ 426 پر ان تمام علماء نے، جیسے کہ حافظ ابو نعیم نے بھی حلیت الاولیاء کے جلد 4 صفحہ 195 میں اور سبت ابن جوزی نے تذکرے میں صفحہ 15 پر اور سیوطی نے جامع الکبیر میں، سب نے متفقہ طور پہ لکھا۔ اور اسی روایت کو امام ترمذی نے اپنی جامع میں جلد دوم میں بھی نقل کیا۔ صفحہ 13 پر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف عبارات کے ساتھ، کہیں ام سلمہ، کہیں ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اے علی، منافق تم سے محبت نہیں رکھتا اور مومن تم سے بغض نہیں رکھتا، تم کو دوست نہیں رکھتا مگر مومن، اور تم کو دشمن نہیں رکھتا مگر منافق۔ علی سے منافق محبت نہیں رکھتا اور مومن ان سے عداوت نہیں رکھتا۔ اسی حدیث کو الگ الگ علماء کبار نے نقل کیا جو آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر میں اسی طرح یہ حدیث بھی آپ حضرات کے کابر علماء کے حوالے میں نے پیش کیے، نقل ہے کہ اگر رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک پر ماروں تب بھی وہ مجھ کو دشمن نہ رکھے گا، اگر میں تمام دنیا منافق کو دے دوں تو مجھ کو دوست رکھے تب بھی وہ مجھ کو دوست نہ رکھے گا، اور یہ وہی فیصلہ ہے جو زبان رسول پر جاری ہو چکا ہے۔ اے علی، مومن تم سے بغض نہیں رکھتا اور منافق تم سے محبت نہیں رکھتا۔ قسم کے اخبار و حدیث آپ کی معتبر کتابوں میں کثرت سے مروی ہیں۔ میں نے وقت کے لحاظ سے چند حدیثیں اس وقت پیش نظر عرض کیا۔ اب میں آپ حضرات اور حق کے نام پر سوال کرتا ہوں کہ علی علیہ السلام سے عائشہ اور جنگ، آیا رسول اللہ سے جنگ نہیں تھی؟ آیا یہ لڑائی لوگوں کی علی علیہ السلام سے جنگ کرنے پہ آمادہ کرنا خلوص و محبت اور دوستی کی وجہ سے تھی یا بغض و کینہ و عداوت کی بنا پر؟ بتائیے۔ ظاہر ہے اگر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ 2 آدمیوں کے درمیان محبت کے سبب سے جنگ ہوتی ہے، لہذا قطعاً بغض و عداوت کی وجہ سے تھی، تو ان تمام احادیث میں جن کا نمونہ پیش کیا گیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ علی سے دشمنی اور جنگ کرنا کفر و نفاق کی علامت ہے۔ آیا ان اخبار و احادیث کے علی سے عائشہ کے مقابلے میں جنگ پر منطبق کرنے سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ یعنی یہ احادیث عائشہ کے کفر و نفاق کو ثابت کر رہی ہے۔ بتائیے شیخ صاحب، اب آپ کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ دیکھیے، جب آپ خود ایسا بیان دے رہے ہیں، ام المومنین رضی اللہ عنہا پر کیا اعتراض ہے؟ بدیہی چیز ہے کہ انسان سہو نسیان کا مرکز ہے۔ حافظ صاحب، اگر میں یہ مان لوں کہ جنگ جمل کے روز وہ اس حدیث کو بھول گئی تھی، تو کیا جس روز مکہ معظمہ سے واپس ہو رہی تھی
اور تمام خیر خواہوں نے، یہاں تک کہ رسول اللہ کی پاک باز بیویوں نے بھی منع کیا تھا، یہ بیجا حرکت نہ کرو، اس لیے کہ علی سے مخالفت کرنا پیغمبر سے مخالفت کرنا ہے، اور اس وقت بھی یہ حدیث یاد نہیں تھی۔ آیا آپ کے مورخین نے جنہوں نے واقعہ جمل تحریر کیا متوجہ نہیں کر چکے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عائشہ اس راستے سے ڈرو جس میں حواب کے کتے تم پر بھونکیں؟ چنانچہ جب بصرہ جا رہی تھی اور چشمہ بنی کلاب پر پہنچی تو حواب کے کتوں نے چاروں طرف سے محمل کو گھیر لیا اور بھونکنا شروع کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ حواب ہے۔ ان کو پیغمبر کا ارشاد یاد آ گیا، پھر کس لیے طلحہ زبیر کے قریب میں آئیں اور آگے بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ بصرہ پہنچ کر ایسا عظیم فتنہ برپا کر دیا۔ کیا اس کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھول گئی تھی، یا بالمقصد بالارادہ جان بوجھ کر یہ راستہ طے کیا؟ کیا یہ حقیقت ایک بہت بڑا دھبا نہیں تھا جس نے ام المؤمنین عائشہ کا دامن آلودہ کر دیا، جو کسی پانی سے دھویا نہیں جا سکتا؟ شیخ صاحب، کیونکہ انہوں نے سب سمجھتے ہوئے عمدن خدا و رسول کے حکم سے منہ موڑا اور طلحہ زبیر کی بات مان کے خلیفہ رسول وصی رسول سے لڑنے کے لیے پہنچ گئی، جبکہ علی سے لڑنا ایسا ہی ہے جیسے رسول سے لڑنا ہے۔ جو شخص علی سے جنگ کرے، ان پر خروج کرے، وہ کافر ہے۔ یہ حدیث رسول صریح ہے، آپ کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ آیا امیر المومنین علیہ السلام سے، جو رسول اللہ کے وصی اور خلیفہ تھے، جنگ کرنا اور مسند خلافت پر بیٹھتے ہی آپ کے لیے پریشانی کے اسباب جنگی انقلاب پیدا کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تکلیف نہیں تھا؟ بتائیے۔ کیا جیسا کہ میں گزشتہ شبوں میں اسناد کے عرض کر چکا ہوں، حدیث میں نہیں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، یعنی جس نے علی کو ایذا دی اس نے یقیناً مجھ کو ایذا دی، اور جس نے مجھ کو ایذا دی اس نے در حقیقت خدا کو ایذا دی۔ اے گروہ ناز، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی، قیامت کے روز یہود و نصرانی اٹھایا جائے گا۔ بتائیے، تمام احادیث آپ کے یہاں موجود ہے۔ جب یہ تمام روایتیں آپ کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، آپ کس حق سے شیعوں پر اعتراض کرتے ہیں؟ آیا بے خطا مومنین کا خون اور رسول اللہ کے محترم صحابی عثمان ابن حنیف کی زرز اور 100 نفر سے زیادہ خزانے کے مخالفین کا قتل، جو غیر مسلح تھے اور جنگی سپاہیوں میں سے نہیں تھے، جن میں سے 40 اشخاص مسجد کے اندر مارے گئے، یہ سب جنگ کے محرک اور بانی کی گردن پر نہیں تھا؟ بتائیے۔ چنانچہ امام مسعودی نے مروج الذہب جلد دوم صفحہ 7 میں اس عبارت کے ساتھ لکھا ہے، یعنی علاوہ ان لوگوں کے جو زخمی کیے گئے، بیت المال کے نہتے محافظین میں سے 70 آدمیوں کو قتل کیا، جن میں سے 50 کی اسیری اور مجبوری کی حالت میں گردنیں ماری گئیں۔ یہ لوگ اسلام کے اندر سب سے پہلے ظلم کے ساتھ قتل کیے گئے۔ آپ کے علماء و مورخین میں ابن جریر اور ابن اسیر وغیرہ نے ان واقعات کو پوری تفصیل سے نقل کیا۔ اب آپ یا تو ان روایات کو اپنی معتبر کتابوں سے خارج کیجیے، جیسا کہ جدید مطبوعات میں آپ کے علماء تحریر سے کام لے رہے ہیں، بلکہ بعض مطالب کو دوسروں سے غائب ہی کر دیتے ہیں۔ اپنے علماء اعلام و اکابر مورخین کی جھٹلانے یا شیعوں پر طعن و تشنیع پر اعتراض کرنے سے باز آئیے، کیونکہ شیعہ تو وہی کہتے ہیں جو آپ کی کتب معتبرہ میں درج ہو چکا۔ خدا کی قسم، میں اس جماعت کا شیعہ کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان فرق صرف اس قدر ہے کہ آپ اپنی معتبر کتب میں ان اخبار و حدیث کا سطحی نظر سے مطالعہ کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ مصداق تاریخ کے ان اہم واقعات کو اخبار کے مطابق نہیں کرتے، ہمیشہ محض حسن ظن اور بے موقع دفاع سے کام لیتے ہیں، حقائق پر کوئی توجہ نہیں کرتے۔ اگر توجہ کرتے بھی ہیں تو پردہ پوشی کی کوشش بھی کرتے ہیں، اسی طرح پیش کرتے ہیں، پس جیسا کہ مرد و عورت بھی ہنس پڑے۔
لیکن ہم غیر جانبداری کے ساتھ مصنفانہ اور گہری نظر ڈالتے ہیں اور کتب فریقین میں مروی اخبار و احادیث کے واقعات کے مطابق حقائق کا انکشاف کرتے ہیں۔ اس مطابقت میں آپ کو جس مقام پر کوئی شبہ یا غلطی خود غرضی نظر آئے یا منطقی اعتراض کے ساتھ ان کی تردید کر دیجیے۔ انتہائی میں ممنون رہوں گا آپ کا شیخ صاحب۔ جی لو کعبہ، آپ کے بیانات درست ہیں، لیکن ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بھی انسان تھی، معصوم تو نہیں تھی نا؟ یقیناً دھوکے میں آ کر ان سے خطا سرزد ہو گئی ہوگی۔ اپنی سادگی کی وجہ سے دو بڑے صحابیوں کے فریب میں آ گئی تھی، لیکن بعد میں تو توبہ کر لی اور خدا نے بھی ان سے درگزر فرمائی۔ شیخ صاحب، آپ نے اقرار کر لیا کہ کبار صحابہ خطا کار اور فریبی تھے، حالانکہ حاضرین شجرہ اور بیعت رضوان والوں میں سے تھے۔ بس آپ کی وہ حدیث جو صحابہ کی پاک دامنی کے لیے آپ پچھلی راتوں میں پیش کر چکے ہیں، سارے اصحاب ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی پیروی کی جائے ہدایت حاصل ہو جائے گی، خود بخود یہ حدیث باطل ہو جاتی ہے۔ دوسرے، آپ نے فرمایا کہ ام المومنین عائشہ نے توبہ کر لی، تو یہ محض دعویٰ ہے، صرف دعویٰ، کیونکہ بغاوت و جنگ اور مسلمانوں کا قتل عام تو بالاتفاق ثابت ہے، لیکن ان کی توبہ کا کوئی ثبوت نہیں، لہذا اس کا سہارا نہیں لیا جا سکتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ مسلم ہے کہ عائشہ کی طبیعت میں سکون نہیں تھا، ان سے پے در پے ایسے طفلانہ حرکتیں سرزد ہو رہی تھی جن میں سے ہر ایک نے ان کی تاریخ زندگی کو فاسد بنا دیا۔ بقول آپ کے اگر توبہ کر لی تھی اور پشیمان ہو کر خاموش بیٹھ گئی تھی تو پھر کس لیے کہ سبط رسول امام حسن مجتبیٰ کے جنازے کے ساتھ ایسا سلوک کیا اور ایسا فساد برپا کیا جس سے ہر سننے والا بغیر متاثر ہوئے نہیں رہ سکتا۔ فقط یہی نہیں، رسول اللہ کو رنجیدہ اور آزردہ کرتی رہی، یا زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح اونٹ پر سوار ہو کے پیغمبر کے وسیع اور خلیفہ سے لڑنے جاتی تھی۔ اس سے ہم کہہ سکیں کہ صرف زندہ افراد سے ضد اور مخالفت رکھتی تھی، بلکہ خچر پر سوار ہو کے رسول اللہ کے بڑے نواسے امام حسن مجتبیٰ کے جنازے کا راستہ بھی روکا۔ چنانچہ آپ کے اکابر مورخین بالخصوص سبط ابن جوزی نے تذکرہ خاص الامہ اور علامہ مسعودی نے مروج الذہب کے صفحے 30 پر، اور اسی طرح ابو الفرج نے اور یحییٰ ابن حسن نے اپنی کتاب النسب میں سب نے نقل کیا، اور خاوند شاہ نے روضۃ الصفا کے جلد دوم میں، اور واقعی نے متوفی احمد ابن محمد حنفی نے تاریخ عاصم کوفی میں اور تاریخ ابو فدا میں ان تاریخوں میں نقل کیا ہے کہ جس وقت حضرت کا جنازہ لے چلے اور عائشہ خچر پر سوار ہو کر بنی امیہ اور ان کے غلاموں کی ایک جماعت کے ساتھ سد راہ ہوئی اور کہا کہ ہم امام حسن کو قبر رسول کے پہلو میں دفن نہ کرنے دیں گے، اور مسعودی ابن عباس نے کہا کہ عائشہ تمہارے حال پر تعجب ہے، دیکھیں غور کریں، یعنی آیا تمہارے لیے روز جمل کی شہرت کافی نہیں ہوئی تھی؟ یعنی اونٹ پر سوار ہو کے میدان جنگ میں نکل پڑی، یہاں تک کہ لوگ یوم البغل کا ذکر کریں، یعنی خچر پر سوار ہو کر فرزند رسول کا جنازہ روکا۔ تم نے کبھی خچر پر بیٹھ کر حجاب پیغمبر کو چاک کر دیا؟ تمہارا عزم ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دو، حالانکہ خدا اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے، چاہے مشرکین کو ناگوار ہی ہو۔ یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں اور یقیناً ہم کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اور بعض نے لکھا، یعنی تم کبھی اونٹ پر سوار ہوئی، کبھی خچر پر، اگر زندہ ہوگی تو ہاتھی پر بھی سوار ہوگی۔ تمہارا 8ویں حصے میں سے صرف 9واں حصہ ہے، لیکن سب پر قابض ہو گئی۔ بنی ہاشم نے چاہا کہ تلوار کھینچ کر ان لوگوں کو دفع کریں، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام مانے ہوئے اور فرمایا، میرے بھائی نے وصیت فرمائی کہ میں اس پر راضی نہیں ہوں کہ میرے جنازے کے پیچھے فضل کے برابر خون ریزی ہو۔ چنانچہ آپ کے حکم سے جنازہ واپس لایا گیا اور بقیع میں دفن کیا گیا۔ تو آیت جو آپ کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، اگر یہ صحیح ہے کہ عائشہ نے توبہ کر لی جیسا کہ آپ کہتے ہیں،
تو امیر المومنین سے جنگ کرنے پر نادم تھی۔ حضرت کی خبر شہادت سننے کے بعد سجدہ شکر کیوں بجا لایا؟ جیسا کہ ابو الفرج اصفہانی نے اور مخالط الطالبین میں حضرت کے حالات بیان کرتے ہوئے نقل کیا ہے، یعنی جب عائشہ کو قتل و شہادت امیر المومنین کی خبر ملی تو سجدہ شکر ادا کیا۔ اگر واقعی توبہ کر لی تھی تو پشیمان تھی، تو حضرت کی خبر شہادت سن کر مسرت و شادمانی کا اظہار کس لیے کیا؟ جیسا کہ محمد ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں اور ابو الفرج اصفہانی نے مخاطر الطالبین میں آخر حالات حضرت علی علیہ السلام میں روایت کرتے ہیں کہ جس وقت ان کو ایک غلام نے حضرت کی شہادت سے مطلع فرمایا تو انہوں نے کہا کہ القا عصا اطمینان قلب اور خاطر جمعی کا کنایا ہے، یعنی جس وقت کسی مخصوص موقع پر کسی شخص کے دل کو اطمینان اور دماغ کو سکون ہوتا ہے تو کہتے ہیں القا عصا، جیسا کہ مسکوہ نے تجارب میں لکھا اور حیات الحیوان میں ضمیری نے لکھا۔ یہ اشعار عائشہ کا مطلب ہے کہ علی کے بارے میں میرے خیالات کو تسکین اور میرے دل کو فرحت اور میرے دماغ کو آسودگی حاصل ہوئی، اس لیے کہ میں اس اطلاع کی منتظر تھی جیسے کوئی شخص اپنے مسافر کی واپسی کا انتظار کر رہا ہو اور اس کے آ جانے پر اس کی آنکھیں روشن اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خبر لانے سے دریافت کیا کہ کس نے ان کو قتل کیا۔ جواب ملا کہ قبیلہ بنی مراد کے عبد الرحمن ابن ملجم نے، تو فوراً کہا کہ یعنی اگر علی مجھ سے دور ہیں تو میں ان کی موت خبر وہ غلام لایا ہے جس کے منہ میں خاک نہ ہو۔ زینب دختر ام سلمہ موجود تھی، انہوں نے کہا کہ آیا علی کے بارے میں تم کو اس طرح خوشی ہونا اور ایسی باتیں کہہ کے اظہار مسرت کرنا مناسب ہے؟ انہوں نے دیکھا تو یہ برا ہوا، لہذا جواب دیا کہ میں آپے میں نہیں تھی، بھول چونک میں اس قسم کے الفاظ کہہ دیے۔ چنانچہ اگر یہ پھر کیفیت مجھ پر طاری ہو جائے، یہ باتیں دہراؤں تو مجھ کو یاد دلا دے تاکہ میں ان چیزوں سے باز رہوں۔ اور اگر یہی بات ہے، آپ کو ام المومنین عائشہ سے بھی حسن ظن نہ رکھنا چاہیے، یہ کہ بالعموم آپ کے اکابر مورخین جیسے ابن ابی الحدیث مسعودی کتاب اخبار الزما اور اوسط میں، اور ابن جوزی نے تذکرہ خاص العما، اور ابن عساکر نے اور ابن اسیر جزری نے اپنی تاریخ میں ام المومنین عائشہ برابر عثمان کی بدگوئی کرتی رہتی اور بار بار یعنی ناصل کو قتل کر دو، خدا اس کو قتل کریں، کیونکہ بدتحقیق یہ کافر ہو گیا ہے۔ بار بار عائشہ کے زبان پر عثمان کے متعلق جملے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی عثمان قتل ہوئے اور حضرت علی سے اپنے کینے اور عداوت کی بنا پر جنگ کا اعلان کیا، یعنی عثمان مظلوم قتل ہوئے، خدا کی قسم میں ان کے خون کا مطالبہ کروں گی، بس میری حمایت میں اٹھ کر کھڑے ہو، ان لوگوں کو کہا۔ اس کے بعد بہت ساری روایتیں آپ کی معتبر کتابوں میں ملتی ہے، در حقیقت عائشہ تمام لوگوں سے زیادہ عثمان کی دشمن تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ کا پہران نکال کے اپنے گھر میں لٹکا دیا اور آنے والوں سے کہتی تھی کہ ابھی رسول اللہ کا پہران بوسیدہ نہیں ہوا اور عثمان نے حضرت کی سنت کو فرسودہ اور بیکار بنا دیا۔ نیز ابن ابی الحدیث نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس وقت مکے میں عائشہ کو قتل عثمان کی خبر ملی تو کہا خدا ان کو اپنی رحمت سے دور کرے، یہ انہی کی کرتوت کا نتیجہ ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ آپ خلیفہ عثمان کے حق میں عائشہ سے بغیر کسی دلیل کے اس قسم کے الفاظ سنتے ہیں، قطعاً کوئی اثر نہیں لیتے، لیکن یہی باتیں اگر بیچارے شیعوں کی زبان سے نکلی تو آپ فوراً رفض اور کفر کا حکم لگا کر ان کو قتل کر دیتے۔ انسان کو بے لوث ہونا چاہیے، کیونکہ بدگمانی ہی سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت مسلم ہے کہ ام المومنین عائشہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے شدید کینے اور عداوت کا جذبہ رکھتی تھی، چنانچہ اس وقت یہ سنا کہ مسلمانوں نے حضرت سے بیعت کر لی تو کہا کہ میرے نزدیک آسمان کا زمین پر پھٹ پڑنا بہتر ہے اگر میں اس خلافت کو مکمل ہونے جانے دوں۔ ابن عفان عثمان کو مظلوم قتل کیا گیا اور میں اس کا بدلہ لوں گی۔ بتائیے شیخ صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟